شیء لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء ان اللہ بے شک اللہ وہ ہے لا یخفی کوئی چیز پوشیدہ نہیں علیہ لا یخفی علیہ اس کی ذات پر پوشیدہ نہیں ہے شیء کوئی بھی چیز فی الارض زمینوں میں بھی ولا فی السماء اور آسمانوں میں بھی. یہ بھی عیسائیوں کا رد کیا جیسا کہ پہلے حدیث کے اندر بھی آیا کہ حضور نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پہ آسمان و زمین پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ کو بغیر اللہ کے بتائے کوئی بات پکڑتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. اور علم غیب کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے. یہ آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ علم غیب کا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. ذاتی جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اس کی صفت ہے. اور حضور علیہ السلام کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا وہ تمام کا تمام اللہ نے اپنی عطا سے عطا فرمایا. ٹھیک ہے؟ بغیر اللہ کے بتائے بغیر وحی خدا کے حضور علیہ السلام کو بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور جو بغیر اللہ کے بتائے کسی کے لیے علم کا ثبوت رکھے وہ طاغوت ہے. طاغوت کی میں نے تفسیر کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ طاغوت 5 قسم کے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک قسم کیا ہے کہ جو کسی کے بارے میں اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اس کو اللہ کے بتائے بغیر خود ہی پتہ چل جاتا ہے چیزوں کا. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو بتاتا ہے اسے ہی پتہ چلتا ہے. صحیح. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم جو ہے وہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمایا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نیکا ہو بلا جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں ظلم. جو غیبوں کا اصل مرکز و محور ہے، جو سب سے پوشیدہ ذات ہے، جب وہ خود ہی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر آیا اور ظاہر ہوا تو پھر کوئی اور غیب کائنات کا کیا ہو سکتا ہے جو کہ حضور سے چھپایا جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک دلیل عیسائیوں کو دی جس کا مناظرے میں بھی ذکر آیا کہ بے شک اللہ وہ ہے لا یخفی کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس پر شیء کوئی بھی چیز فی الارض ولا فی السماء نہ زمینوں میں نہ آسمان یعنی پوری کائنات. اگلی آیت مبارکہ هو الذی یصورکم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اب یہ بھی ایک دلیل دی حضرت عیسیٰ کے خدا نہ ہونے پر. کیا اللہ وہ ہے هو الذی وہ ہے اللہ یصورکم جو تصویریں بناتا ہے تمہاری فی الارحام تمہاری ماں کے پیٹوں میں ارحام کے اندر کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے. کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کا منہ لمبا کسی کا چھوٹا. صحیح ہے؟ مختلف شکل، ہر انسان دوسرے سے ملتا نہیں ہے. اللہ وہ ذات ہے یصورکم جو تصویر بناتا ہے فی الارض تمہاری کم فی الارحام تمہاری ماں کے پیٹوں میں کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے. لا الہ الا ہو باز آ جاؤ عیسیٰ اللہ کے بیٹے یا خدا نہیں ہے. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ العزیز الحکیم جو کہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہ غالب اور حکمت والے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صفت پہلے بھی جیسے سورۃ بقرہ کے اندر آئی کہ غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو انتقام لے لے، سب کو عذاب میں مبتلا کر دے، نافرمانوں پر اپنا عذاب نازل کر دے. اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مہلت دی جائے، تھوڑا اور ٹائم دیا جائے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں. سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ اپنے رسولوں کو مبعوث نہ فرما دے، یعنی اپنی حجت تمام نہ کر دے. جب تک کہ نبی قوموں کی طرف مبعوث ہو جائیں اور ان کو اللہ کے احکام واضح طور پہ بیان کر دیں اور پھر وہ ان کو جھٹلائیں اور انکار کریں، پھر اللہ کے عذاب کا وہ مستحق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا.
یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو عذاب نہیں دیتا، لوگوں کی بدعمالیوں کی بنیاد پر انہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ پہلے اتمام حجت فرماتا ہے، اپنے نبیوں کو اپنی کتابوں کو نازل فرماتا ہے، اور وہ تمام دلائل اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم کے واضح فرماتے ہیں، اور پھر جب کوئی ان کا جھٹلاتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نازل فرماتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے مطیع و فرما بردار رہیں اور میری مغفرت حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، هو الذی یصورکم، ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈھال دینا، اسے مرد یا عورت، گورا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، اس میں روح پھونکنا، اس کی تقدیر لکھنا، یہ سب کچھ فرشتہ کرتا ہے، لیکن فرشتہ چونکہ اللہ کے حکم اور اختیار سے کرتا ہے، لہذا اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ هو الذی یصورکم، اصل کام فرشتوں کو سونپا گیا ہے، لیکن کرتے وہ کس کی طاقت اور قدرت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل لکھ دے، اس کا رزق لکھ دے، دنیا میں رہنے کی مدت لکھ دے، اور بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا یہ بھی لکھ دے۔ پھر اس کے اندر 40 دن کے بعد 120 دن کے بعد 120 دن کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، 4 مہینے کے بعد 4 مہینے تک وہ ایسے ہی لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا اس طرح کا ہوتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد پھر جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے، اور جب روح پھونکتا ہے تو اسی وقت اس کا عمل کہ دنیا میں کیسے عمل کرے گا، اس کا رزق کتنا اس کو رزق دیا جائے گا، اس کی مدت عمر کتنے دن زندہ رہے گا، کتنے سال زندہ رہے گا، اور یہ فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسان اس کا پابند ہو گیا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو جو علم اللہ السابق حاصل ہے، کسی واقعے کے رونما ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں جو علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اسے تقدیر کہتے ہیں۔ جو ہم نے ابھی کرنا ہے یا جو ہم ابھی کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو شروع سے پتہ ہے کہ یہ میرے بندے نے فلاں ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یوں کرے گا، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ انسان اپنے سارے اعمال اپنے اختیار اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم اللہ السابق کے ذریعے اسے پہلے ہی تحریر کر دیتا ہے، اسے علم کہتے ہیں۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، وہ کیا ہے؟ رزق، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان سے رزق بڑھ جاتا ہے، جتنا لکھا ہے اس میں بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح لکھا ہوگا کہ اگر یہ عمل کرے گا تو میں اس کے رزق میں اتنا اضافہ کر دوں گا، اگر یہ صدقہ و خیرات کرے گا تو اس کے رزق میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، اس کی عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کا رزق اتنا ہی رہے گا، اتنی ہی اس کی عمر رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی ایک دلیل دی عیسائیوں کو کہ اللہ وہ ذات ہے یصورکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، تمہاری ماں کے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، کسی کو مرد بناتا ہے، کسی کو عورت بناتا ہے۔ لا الہ الا ہو، باز آ جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، اگر چاہے تم پر ابھی عذاب نازل کر سکتا ہے۔ الحکیم، لیکن حکمت اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر شاید تم ہدایت پر آ جاؤ۔ صحیح، بس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔